اللہ والوں کے 7 واقعات۔ فقیر کا واقعہ۔ کسی شہر میں ایک فقیر رہتا تھا۔ وہ بڑا ہی نیک، پرہیزگار، عبادت گزار، متقی اور اللہ والا تھا۔ اس فقیر نے بڑے شوق سے ایک طوطا پالا اور بڑی محنت کے ساتھ اس طوطے کو اس نے کلمہ طیبہ بولنا سکھایا۔ وہ روزانہ صبح صبح بولتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ فقیر اپنے طوطے کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنتا تھا اور سن کر بہت خوش ہوتا تھا۔ ایک دن ایک عجیب حادثہ پیش آیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ بابا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک کہیں سے ایک بلی آ گئی اور وہ طوطے کو دیکھ کر اس پر جھپٹ پڑی اور اس کو پنجے میں پکڑ کر لے گئی، اور طوطا ٹیں ٹیں ہی کرتا رہا، اور آخر جب تک بابا جی نے طوطے کو بلی کے پنجے سے چھڑایا تب تک وہ مر گیا۔ اس کو مرا ہوا دیکھ کر بابا جی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور اتنا روئے کہ آس پاس کے لوگ ان کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، بابا کیا بات ہے، آپ کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں؟ بابا جی روتے روتے لوگوں سے بولے، میں نے بڑے پیار اور شوق کے ساتھ ایک طوطا پالا تھا اور اسے بڑی محنت سے میں نے کلمہ سکھایا تھا۔ وہ روزانہ صبح اٹھ کر کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بابا کی بات سن کر لوگوں نے کہا، بابا جی پھر بھی اتنا رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ دوسرا طوطا پال لیں۔ بابا جی بولے، بھائیو میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ طوطا مر گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کلمہ تو مجھے بھی یاد ہے اور میں بھی روزانہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب طوطے کو بلی پکڑ کر مار رہی تھی تو طوطا صرف ٹیں ٹیں ہی کرتا رہا، اس کے منہ سے ایک بار بھی کلمہ ادا نہیں ہوا اور وہ ٹیں ٹیں کرتا ہوا مر گیا۔ کہ جب میری موت آئے گی تو میرے منہ سے بھی کلمہ ادا نہیں ہوگا؟ کیا میں بھی ہائے ہائے کرتا ہوا مر جاؤں گا؟ کیا میرے منہ سے بھی آخر وقت میں کلمہ ادا نہیں ہوگا؟ بس یہی سوچ کر رو رہا ہوں۔ گنجے فقیر کا واقعہ۔ اللہ کے ایک ولی تھے، انہوں نے اپنے سر کے بال منڈوا رکھے تھے اور وہ ایک ناؤ میں بیٹھ کر دریا کو پار کر رہے تھے۔ اس ناؤ میں کچھ آدمی اور بچے بھی موجود تھے۔ آپ ناؤ میں بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے۔ بچوں نے دیکھا کہ بابا جی گنجے اور ایک کونے میں بیٹھے ہیں۔ وہ بچے ان بابا جی کے قریب آئے اور ان کے کندھوں پر بیٹھ کر ان کے گنجے سر کو طبلے کی طرح بجانے لگے، اور بابا جی نے ان بچوں سے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ سر جھکائے تسبیح پڑھتے رہے۔ بچوں کے والدین اپنے بچوں کو منع کرنے کے بجائے ان کی کرتوتوں پر ہنس رہے تھے۔ تبھی اوپر سے غیبی آواز آئی، اے میرے دوست، تجھے بچے کافی پریشان کر رہے ہیں، تیری تکلیف دیکھ کر بچوں کے والدین بھی ہنس رہے ہیں، اگر تو کہے تو میں اس ناؤ کو دریا میں پلٹ دوں جس سے کہ تیرا آگے کا سفر آسان ہو جائے۔ غیبی آواز سن کر اس اللہ والے شخص نے کہا، اے میرے کریم رب، ناؤ پلٹنے سے کہیں بہتر ہے تو ان کے دل ہی پلٹ کر صاف کر دے۔ اس بزرگ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سنی کہ بچوں اور بڑوں کے دل اس طرح صاف کیے کہ یہ سب لوگ اللہ کے ولی بن کر مرے تھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی شخص کا برا نہیں چاہتا ہے۔ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص گناہ کر رہا تھا، اسے ایک اللہ والے بزرگ نے دیکھ لیا۔ بزرگ کو دیکھ کر وہ گناہگار بندہ بہت شرمندہ ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اپنی غلطی پر بہت ہی نادم ہوا۔ اس بزرگ نے فرمایا، میں نے تجھے گناہ کرتے ہوئے صرف ایک بار دیکھا اور تو مجھ سے اتنا شرما رہا ہے؟ ارے نادان، تو اس رب سے شرم کیوں نہیں کرتا جو ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے؟ انسان اور چیتے کا واقعہ۔ کسی جنگل سے ایک نوجوان چیتے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ اس نے ایک سانپ کو لاٹھی کی طرح پکڑ رکھا تھا۔ راستے میں اسے حضرت حسن صادق رحمت اللہ علیہ ملے۔ انہوں نے اس شخص کو روک کر کہا، اے نوجوان، چیتا بھی انسان کا دشمن ہے اور سانپ بھی انسان کا دشمن ہے، اور تو چیتے پر سوار ہے اور اپنے ہاتھ میں تو نے سانپ پکڑ رکھا ہے، کیا تو نے ان سے دوستی کر رکھی ہے؟
جو کہ تجھے ان سے ذرا بھی خوف نہیں؟ اس نوجوان نے کہا، حضرت، جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی کی ہے تب سے ان دونوں نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے کہ اتنے خوخار جانور میرے دوست بن گئے ہیں۔ قبر والوں کی فریاد۔ ایک بار کوئی اللہ والا فقیر ایک قبرستان سے نکل کر جا رہا تھا۔ اس نے وہاں رک کر فاتحہ پڑھی اور بلند آواز میں کہا، اے قبر والو، کتنے خوش نصیب ہو تم لوگ، بڑی قسمت والے ہو جو کہ بڑے مزے کی نیند سو رہے ہو۔ ایک قبر سے آواز آئی، اے فقیر میاں، اکڑ اکڑ کے چلنے والوں کا حال یہ ہے کہ قبر کی مٹی انہیں اپنی آغوش میں لے لے۔ وہ مزے کی نیند کہاں سوتے ہیں جن کا جان پہچان والا مردوں میں تبدیل کر دیا جائے؟ وہ مزے کی نیند کہاں سوتے ہیں جن کا موٹا تازہ جسم خاک میں مل جائے؟ وہ مزے کی نیند کہاں سوتے ہیں؟ اے فقیر میاں، مزے کی نیند ہم نہیں بلکہ آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ بخشش کے آنسو۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی بخشش کے لیے ہمیشہ رحمت کے دروازے کھولے رکھتا ہے، وہ انہیں کبھی بند نہیں کرتا۔ اے انسان، جس نے تجھے پیدا کیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو گرے اور وہ تجھے نہ سنبھالے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے تو تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اے انسان، اللہ کی بارگاہ میں افسوس کے آنسو بہا۔ اس کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے آنسوؤں سے ہی دھو ڈالتا ہے جو اس نے توبہ کے دوران بہائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر میری بارگاہ میں فرعون آ جاتا تو میں اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو میرے محبوب کا امتی ہے۔ اے بندے، تو ایک بار میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، ایک بار مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، ایک بار آنسو بہا کر تو دیکھ۔ تیری آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو زمین پر بعد میں گرے گا، میں تیری بخشش پہلے ہی فرما دوں گا۔ انسان چاہے کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس نے سچے دل سے ایک مرتبہ توبہ کر لی تو میں معاف کر دیتا ہوں اور اس کو بخش دیتا ہوں۔ توبہ کے آنسو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بلی ایک بہت ہی سیدھا جانور ہے۔ بلی کے اندر ایک اچھی خوبی پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ جب اسے غلاظت کرنی ہوتی ہے تو وہ صاف جگہ تلاش کرتی ہے اور اپنی غلاظت پر وہ اپنے پنجوں سے مٹی ڈال دیتی ہے جس سے کہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اے انسان، تو کیسے برداشت کر لیتا ہے کہ تیرے گناہوں کی غلاظت پر کسی کی نظر پڑے یا کوئی انسان تیرے گناہ دیکھے؟ تجھے بھی چاہیے کہ اپنے گناہ کی غلاظت پر توبہ کا پردہ ڈال۔ تو دیکھتا نہیں کہ بھاگا ہوا غلام واپس آ جاتا ہے اپنے مالک کے پاس، تو اس کے مالک کو اسے قید کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس لیے اگر تو بھی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ آج ہی اپنے عمل کا حساب کر لے، ایسا نہ ہو کہ کل جب تیرا اعمال نامہ کھولا جائے تو تجھے معافی نہیں ملے گی جب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ جس نے گناہ کر کے توبہ کر لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اے انسان، آج تو اپنے گناہ سے ڈر تاکہ تجھے قیامت کے دن کسی بات کا ڈر نہ ہو۔ تجھے پتہ نہیں اپنے رب سے تعلق رکھنے والا محشر میں ذلیل نہیں ہوگا۔ اگر تو دانش مند ہے تو جو گناہ دن میں کرتا ہے اس کی توبہ تو دن میں ہی اللہ سے کر لے، اور جو گناہ تو رات میں کرتا ہے ان گناہوں کی توبہ رات ہی میں کر لے۔ اللہ رب العزت اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے بخشش کے دروازے ہر وقت کھولے رکھتا ہے، وہ ان کو کبھی بند نہیں کرتا۔ جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تیرا برا کیسے سوچ سکتا ہے؟ اے گناہگار بندے، تو اللہ کے خوف سے ڈر اور اپنے گناہوں کی
سچے دل سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے۔